السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، اس کی قیادت کا، اس کے ارکان کا، کارکنوں کا شکر گزار ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنے قیام کے بعد سے اب تک عالمی مجلس کی قیادت نے، کارکنوں نے یہ محاذ اپنی پوری شان کے ساتھ گرم رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنے منطقی نتیجے تک پہنچنے تک یہ محاذ اسی طرح پرجوش رہے گا، سرگرم رہے گا۔ میں اس موقع پر تفصیلی بات نہیں کر سکوں گا، لیکن ایک دو باتوں کی طرف توجہ ضرور دلانا چاہوں گا۔ اس وقت ہمیں پاکستان میں دینی حلقوں کو جو مسائل کرنٹ ایشوز کے طور پہ جن کا سامنا ہے، مسائل تو بہت ہے، لیکن جن مسائل کا ہمیں سب سے زیادہ سامنا ہے وہ 3-4 مسئلے ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ ہمیں اس بات کا سامنا ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے تحفظ کا جو قانون ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اس کو ختم کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری پارلیمنٹ نے ایک بار نہیں، کم از کم 4 مرتبہ جو قوانین پاس کیے، جن کی توثیق کی، ان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی آزادی، وہ مذہبی آزادی جو انگریزوں کے دور میں ہمیں حاصل تھی، ہم اس سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ خاندان کا وہ نظام جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات کے مطابق ہم اس خاندانی نظام سے دستبردار ہو کر یورپ کا خاندانی نظام قبول کریں اور امریکہ اور برطانیہ کے خاندانی قوانین کو اپنے اوپر تسلیم کریں۔ ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، لیکن تقاضا کرنے والے کون ہیں؟ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ حال ہی میں یورپی یونین نے۔ مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ یورپی یونین۔ ختم نبوت کے قوانین میں ترمیم کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ یورپی یونین نے۔ مسجد اور مدرسے کی آزادی کو ختم کرنے کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ فیٹف نے، بین الاقوامی کا ایک ادارے نے۔ خاندانی نظام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ سیڈا نے، بین الاقوامی ادارے نے۔ میرا سوال یہ ہے قانون نافذ کرنے والوں سے، قانون بنانے والوں سے، پالیسی سازوں سے، کہ پاکستان کے عوام کو تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ ملک میں، کسی بھی ملک میں فیصلے کے 3 بڑے ادارے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ ہماری پارلیمنٹ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ختم نبوت کے مسئلے پر، ناموس رسالت کے مسئلے پر 2 ٹوک فیصلہ دے چکی کہ ہم اس میں ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری عدالت عظمیٰ کئی بار فیصلہ دے چکی، اور ہماری سول سوسائٹی، یہ سول سوسائٹی وہ موم بتیاں جلانے والوں کا نام نہیں ہے۔ سول سوسائٹی یہ بیٹھی ہے۔ سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ رائے عامہ کو۔ سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ پبلک اوپینین کو۔ سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ عوام کی رائے کو۔ عوام کی رائے جب بھی مانگی گئی ہے، بلکہ عوام سے تو رائے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس حوالے سے پاکستان کے عوام سڑکوں پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا سوال ہے پالیسی سازوں سے کہ پارلیمنٹ 2 ٹوک فیصلے کر چکی،
عدلیہ دو ٹوک فیصلے کر چکی، پبلک کا فیصلہ بار 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 دو ٹوک انداز میں واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ تکلیف کس کو ہے؟ ناموس رسالت کے قانون سے تکلیف کس کو ہے؟ ختم نبوت کے قوانین سے تکلیف کس کو ہے؟ ہمارے خاندانی روایات اور نظام سے تکلیف کس کو ہے؟ ہماری مسجد اور مدرسے کی آزادی سے اور اس کے کردار سے تکلیف کس کو ہے؟ اور جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ سارے آؤٹ سائڈر ہیں، بیرونی ہیں۔ کیوں جی؟ یورپی یونین ملک کا ادارہ ہے، فیٹف ملک کا ادارہ ہے، سیڈا ملک کا ادارہ ہے، IMF ملک کا ادارہ ہے، آؤٹ سائڈر۔ سوال یہ ہے کہ آؤٹ سائڈر باہر سے آ کر ہماری رائے پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ میں دو سوال کرنا چاہوں گا، ایک یورپی یونین سے جس نے ہم سے مطالبہ کر رکھا ہے، یاد دلانا چاہوں گا یورپی یونین کو کہ برطانیہ نے یورپی یونین میں رہنے نہ رہنے پر جو ریفرینڈم کروایا تھا، نہ رہنے کے فیصلہ کتنے ووٹوں کی اکثریت سے ہوا تھا بھائی؟ ایک ووٹ سے۔ یورپی یونین میں نہ رہنے کا فیصلہ برطانیہ نے ایک ووٹ سے کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یار آپ کی جمہوریت، آپ کا الیکشن ایک ووٹ کی اکثریت دے دے تو آپ اس پر قائم ہو جاتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کا فیصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری تو منتخب پارلیمنٹ 4 دفعہ کم از کم ریکارڈ میں فیصلہ دے چکی ختم نبوت کے قوانین کے بارے میں کہ ہم تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ ایک دفعہ دھوکے سے کچھ گڑبڑ کروائی گئی تھی۔ پارلیمنٹ کو جب پتہ چلا، پارلیمنٹ نے فوراً فیصلہ واپس کیا کہ نہیں بھائی یہ غلطی ہوئی تھی، ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے پارلیمنٹ یکسو ہے، اب تک تو یکسو ہے، عدلیہ یکسو ہے، پبلک یکسو ہے، یہ آؤٹ سائڈر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ملک عوام کا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنی بیوروکریسی سے، اسٹیبلشمنٹ سے، بھائی باقی سارے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کدھر ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک طرف دستور ہے، پاکستان کا دستور، دوسری طرف دستور کو ڈائنامیٹ کرنے والی سازشیں ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ادھر ہیں یا ادھر ہیں؟ میرا سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میرا اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہے۔ ایک طرف پاکستان کا دستور ہے، دوسری طرف دستور کو ڈائنامیٹ کرنے کی سازشیں ہیں، آپ کدھر ہیں؟ آپ کا وزن کدھر ہے؟ ایک طرف پارلیمنٹ ہے، منتخب فیصلے ہیں، دوسری طرف اس کو چیلنج کرنے والی لابیاں ہیں، آپ کا وزن کس کے ساتھ ہے؟ ایک طرف عوام ہے، عوام کی وحدت ہے، متحدہ فیصلہ ہے، وہ تو ایک طرف ہیں، دوسری طرف عوام میں خلفشار پیدا کرنے کی قوتیں ہیں، عوام کو اس موقف سے ہٹانے والی قوتیں ہیں۔ میرا سوال اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ میرے بھائی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے اس وقت گیم اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے قومیں زیادہ دیر تک دبی نہیں رہ سکتی، قوموں کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جاتا۔ آپ نے برابر میں دیکھ لیا ہے، افغان عوام نے جس جرأت کے ساتھ برطانوی استعمار کا مقابلہ کیا تھا، پھر رشین استعمار کا مقابلہ کیا تھا، پھر امریکی استعمار کا 20 سال مقابلہ کیا ہے، آج الحمدللہ وہ اپنی آزادی کے پرچم کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی وہی کچھ چاہتے ہیں پاکستان میں، پاکستانی قوم کی آزادی کے تحفظ کے لیے؟ ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو آپ کے ساتھ ووٹ کی طاقت سے، اسٹریٹ پاور کی طاقت سے، پولیٹیکل قوت سے بات کر رہے ہیں، اور آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں جو پڑوس میں ہوا ہے۔ خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، پاکستان کے عوام کو اپنے پڑوسیوں کے راستے پر چلنے پر مجبور نہ کیا جائے، ورنہ یہاں بھی کوئی کرزئی ہوگا،
کوئی اشرف غنی ہوگا، کوئی ڈاکٹر نجیب اللہ ہوگا، اس مقام تک حالات کو نہ لے جاؤ۔ میرا یہ سوال، میری یہ درخواست ہاتھ باندھ کر کس سے ہے؟ ایک بات اور آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری دو قوتیں ہیں، ہتھیار ہم نے کبھی نہیں اٹھائے، نہ اٹھائیں گے۔ ہتھیار ہم نے کبھی نہیں اٹھائے، نہ اٹھائیں گے۔ ہماری دو قوتیں ہیں، ان قوتوں کو بچا کے رکھیں۔ ایک قوت ہماری وحدت ہے، وحدت طبقات کی بھی، وحدت مکاتب فکر کی بھی۔ 53 کی تحریک میں، 74 کی تحریک میں، 77 کی تحریک میں، 84 کی تحریک میں مکاتب فکر بھی متحد تھے، طبقات بھی متحد تھے۔ تاجر برادری پورے ملک کی تحریک میں تھی یا نہیں تھی؟ کیوں نہیں؟ اور بار ایسوسیشن نے پورے ملک کے وکلاء کی برادری تھی یا نہیں تھی؟ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اگر آپ نے یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے تو صحیح، لیکن 53 کی تحریک، 74 کی تحریک، 77 کی تحریک، 84 کی تحریک، وہ ماحول آپ کو دوبارہ قائم کرنا ہوگا، مکاتب فکر کے حوالے سے بھی، طبقات کے حوالے سے۔ ہم بھی اپنے آپ پہ غور کریں۔ ہمیں ہمیشہ لڑایا جاتا ہے اور لڑا کر ہماری صفوں میں کمزوری پیدا کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میری درخواست آپ سے یہ ہے، ایک یہ وحدت کی قوت، وحدت مکاتب فکر کی بھی، وحدت طبقات کی بھی، اور دوسری گزارش یہ ہے، یہ اسٹریٹ پاور۔ ہم نے آزادی کی جنگ بھی اس اسٹریٹ پاور پہ لڑی تھی، پاکستان کی تحریک بھی اس اسٹریٹ پاور پہ لڑی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی اسٹریٹ پاور سے، اسی عوامی قوت سے شکست دیں گے، اور اسلام، ختم نبوت اور ناموس رسالت کا پرچم انشاءاللہ بلند رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔